یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئی۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اور آپ پڑھنا پسند کریں گے، لیکن آج آپ پڑھنے کی بجائے سن کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق بھی تھے۔
اس کے علاوہ انہوں نے سپاہگری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے، چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہے۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو دیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارد بھی موجود تھے۔ خباب بن ارد انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دی، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارد بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ پس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارد کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو۔
नेक इरादे से आए तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उन्हें आने दो। चुनाचे दरवाजा खोल दिया गया। उमर अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उनकी तरफ बढ़े। उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाह अकबर फरमाया। बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा पढ़ा, फिर बोले, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। यह सुनकर सैयदना उमर फारूक ने अर्ज किया, जब हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर, तो फिर अपना दीन क्यों छुपाएं? आपने फरमाया, ए उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है और तुम देख रहे हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इस पर तमाम मुसलमान दारे अरकम से 2 सफ़ें बनाकर निकले और काबे की तरफ रवाना हुए। एक सफ में उमर थे, दूसरी में हमजा। सब ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। कुरैश ने ये देखा तो तैश में आ गए। उस वक्त तो कुछ न कहा। जब उमर तन्हा नजर आए तो उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया। आखिर काफिर उन्हें छोड़कर चले गए। ये वाकया नबूवत के 6ठे साल पेश आया। ईमान लाने के बाद 6 साल तक मक्के में रहे। फिर दूसरे मुसलमानों के साथ मदीने की तरफ हिजरत की। ऐसे में कुफ्फार को मुखातिब होकर फरमाया, मैं आज मक्के से जा रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। कोई आगे न आया। इस तरह आप कुबा पहुंचे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर हिजरत करके वहां तशरीफ लाए। मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सब ने मदीने का रुख किया। हिजरत के वक्त सैयदना उमर फारूक की उम्र 40 साल के करीब थी। उसके बाद वो 23 बरस इस दुनिया में रहे। ये सारा जमाना मदीने में गुजारा। मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कराया तो इत्बान बिन मालिक को उनका भाई बनाया। उन्होंने अपना निस्फ मकान इन्हें दे दिया। अब्दुल्ला बिन जैद ने ख्वाब में आजान के अल्फाज सुने। उन्होंने ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को हुक्म दिया, अजान कहे। जो ही उन्होंने अजान शुरू की, सैयदना उमर फारूक अपनी चादर घसीटते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही अल्फाज ख्वाब में सुने हैं। ये सुनकर आप बहुत खुश हुए। आज तक अजान इन्हीं अल्फाज में दी जा रही है और क़यामत तक दी जाती रहेगी।